نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور والدین کی ذمہ داری۔ کسی بھی معاشرے کے اندر نوجوان ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور نوجوان اگر سیدھے راستے پہ چل پڑیں تو یقیناً وہ اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے ملک اور اپنی قوم کا نام روشن کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی غلط ٹریک پہ چڑھ جائیں تو پھر وہ اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی، اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے بدنامی اور شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنے والی قوموں نے اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اصحاب صفہ کے نام سے کچھ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت ہر وقت موجود رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کمال کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی کہ وہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے کونے کونے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے اندر اعتماد اور نوجوانوں کے اندر وہ قائدانہ صلاحیتیں پیدا کی کہ آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں آخری ایام میں ایک ایسے نوجوان صحابی کو لشکر کی سربراہی کا فریضہ عطا فرمایا کہ جس وقت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اس لشکر کی سربراہی کے لیے، اس لشکر کی قیادت کے لیے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک نوجوان کو قیادت سونپی۔ گویا یہ میسج اور پیغام دینا مقصود تھا کہ جس قوم کی قیادت اور جس قوم کی باغ دوڑ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی اور صالح نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی، دنیا کی کوئی قوت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہمارے مذہب نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خاص اہمیت کے ساتھ زور دیا ہے۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سورہ لقمان میں حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت کی صورت میں چند آیات ملتی ہیں جن میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں میں اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اس کے ایمان، اس کے اعتقاد، اس کے عقیدے اور نظریے کے حوالے سے اس کی رہنمائی کی، اور فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ سب سے پہلی بنیاد اپنے بیٹے کی جو تربیت کی جا رہی ہے، اپنے بیٹے کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ اس کے عقیدے، اس کے نظریے، اس کے ایمان سے متعلق ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے اس اہم نقطے سے چونک جاتے ہیں اور اس کو بھلا ڈالتے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے پہلی بنیاد اپنے نوجوانوں کے عقیدے کی اصلاح ہے، ان کے نظریے کی اصلاح ہے، ان کو دین کی تعلیم دینا ہے، ان کو اللہ کی توحید کا درس دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تعلیم دینی ہے۔
یہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے۔ اور اس کے بعد باقی زندگی کے معاملات میں حضرت سیدنا لقمان نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ کیسے خوبصورت جملے کہ بیٹے تم اپنی زندگی میں اللہ کی ذات کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھو، اور اگر تم اللہ کی ذات کو ہر جگہ موجود رہنے کا نظریہ رکھو گے تو تمہارے لیے صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اگر تم کسی پتھر کسی چٹان کے اندر بھی ہوگے، کسی اندھیرے تاریکی میں بھی ہوگے اور وہاں پر بھی کوئی عمل کرو گے اور رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، اللہ رب العزت قیامت میں اس کو بھی لے کر آئیں گے۔ اس لیے یہ نظریہ دیا گیا، یہ سوچ دی گئی اپنے اس نوجوان بیٹے کو کہ اللہ کی ذات ہر وقت موجود ہے، اور جب بھی تم کوئی نافرمانی کرنے لگو، جب تم کوئی گناہ کرنے لگو تو اللہ کے وجود اور اس کا استحضار کرتے ہوئے اگر تم ایسا کام کرو گے تو فوراً اس سے رک جاؤ گے۔ اور پھر اپنے بیٹے کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو، تم زمین کو نہ تو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو، اس لیے عاجزی اختیار کرو۔ یہ اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تربیت، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے آج ہم فراموش کر چکے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، ان کے اخلاق کے اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے معاشرتی رویوں کے اعتبار سے، اور ان کی ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم میں والدین کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے ماتحت افراد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو، یعنی ان کی تعلیم و تربیت کا ایسا اہتمام کہ جو ان کو صراط مستقیم پر چلائے، جہنم کے راستے سے وہ بچ جائے۔ یہ تاکید کی گئی، امر دیا گیا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے ماتحتوں کو اور اپنے بچوں کو اس راستے سے بچانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو ہمارے جو معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر اس وقت والدین اپنی ان ذمہ داریوں سے گویا غافل ہیں، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ان راستوں کو اپنانا ہوگا جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا، اور اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد، ہماری پرائرٹی اور ہماری ترجیح وہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کے دینی معاملات، اور اس کے بعد پھر ان کے باقی جو معاملات ہیں، ان کے اخلاقیات ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کے باقی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، سوسائٹی کے ساتھ رہنا سہنا ہے، ایک ایک عمل کے اوپر نظر ہو اور ان کی اصلاح کی کوشش ہو، تب جا کر ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اس کے اندر اصلاح ہوگی اور انقلاب برپا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی صحیح ٹریک پہ تعلیم و تربیت کا اہتمام اور انتظام کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔